Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. ایک جو سیاسی ہلچل ہے، سیاسی پارا جو ہے وہ دوبارہ سے ہائی ہو گیا ہے، اور خان صاحب نے کل تقریر کی، وہ میں خان صاحب کی تقریر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، کہ اگر آپ برائی کو دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، یعنی طاقت سے دبا دیں، تو اگر آپ طاقت سے نہ دبا سکیں تو آپ اس کو زبان سے بات کر کے دبائیں، اور اگر آپ میں یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اسے دل میں برا جانیں۔ یہ حدیث رسول ہے اور اس کا مفہوم ہے۔ اور اگر خان صاحب پہ غور کیا جائے، ان کی اسٹرگل پہ غور کیا جائے، تو یہ ایمان کے دوسرے درجے پہ ہیں، یعنی یہ زبان سے برائی کو روک رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بھی اسی حدیث سے کم و بیش اسی طرح سے انہوں نے اپنے خطاب کا آغاز کیا کہ برائی یہ بھی جہاد ہے کہ انسان برائی کو دل سے برا جانے، اور آواز سے برائی کو دبانا یہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا جی قیمتیں اب نہیں رکیں گی، یہ چونکہ امپورٹڈ گورنمنٹ آ چکی ہے تو اب قیمتیں رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ روس کے پاس چلے گئے تھے، ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، اور چونکہ یہ غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں، اس لیے اب ان میں ان کے پاس جانے کی جرت نہیں ہے، تو یہ فائدہ نہیں لے سکتے، اپنی عوام کے مفاد میں یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو واقعی یہ اپنے عوام کے لیے تو آئے نہیں تھے، ان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں، تو ہم کیسے بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں؟ کیا ہم جو پچھلے ساڑھے تین سال سے پونے 4 سال سے IMF کے ساتھ ہی ہم چل رہے تھے، تو ہم نے قیمتوں پہ بھی کنٹرول رکھا ہوا تھا، تو ہم نے ان کے لیے بارودی سرنگیں نہیں بچھائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں تھوڑا سا پیٹرول بڑھتا تھا تو یہ چیخیں مارنا شروع ہو جاتے تھے، سارے کا سارا میڈیا آ جاتا تھا، تو اب 84 روپے ایک ہی دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو کوئی اب اس پہ بات نہیں کرتا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ہمیں پتا تھا، ہم نے ادھر ادھر سے نکال کے سبسڈیز دی، تیل کی مد میں سبسڈیز دی، اور دوسری طرف سے ہم نے پیسہ جمع کیا، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب تیل پہ سبسڈی، تیل مہنگا ہوتا ہے تو اس سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ہم نے تیل کی قیمتوں پہ کنٹرول رکھا۔ تو مزید ان کا کہنا تھا کہ IMF نے کہا تھا کہ پیٹرول بڑھائے، ہم نے بڑھانے کی بجائے ہم نے کم کر دیا، 10 روپے کم کر دیا۔ اسی طرح بجلی کی قیمت میں 4 روپے فی یونٹ کی کمی کر دی اس کی قیمت میں، تو ہم نے قیمتیں بڑھائی نہیں، ہم نے قیمتیں گھٹائی تھیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں، خان صاحب کا کہنا ہے کہ ہم بھی IMF کے ساتھ چل رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی کچھ کارکردگی کا جو ہے وہ سامنے رکھی عوام کے سامنے۔ انہوں نے کہا جی جو ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہمارے دور میں، اور اس کے علاوہ ہم نے 200 ارب کی سبسڈیز دی۔ پیارے پاکستانیوں بتاتا چلوں، یہ جو 28 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہیں عوام کو، یہ 2000 کی مد میں، تو انہیں چاہیے تھا کہ اس کو تیل پہ دے دیتے تاکہ عوام پہ بوجھ کم سے کم، عوام پہ پریشر پڑتا، لیکن یہ ایسا کر نہیں سکتے چونکہ IMF ان کے پیچھے کھڑا ہے، اور یہ IMF کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ان کے سارے انٹرسٹ باہر پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے انٹرسٹ یا ان کے مفادات، ان کے جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، یہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ باہر کی دنیا کے ساتھ نہیں چلتے تو یہ چلیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی ہم نے ہیلتھ کارڈ بھی دیا، اور 10 لاکھ روپے میں، جس میں 10 لاکھ روپے سے غریبوں کا علاج ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ہم IMF کے ساتھ تھے۔ پھر ہم نے کامیاب پاکستان کا پروگرام دیا، ہم IMF کے ساتھ تھے۔ اسی طرح احساس راشن پروگرام سے ہم نے 1.5 کروڑ خاندانوں کو فائدہ دیا، تو ہم بھی IMF کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو کہتے جب میں کہتا تھا کہ عالمی مہنگائی ہے، تو یہ کہتے تھے یہ عالمی مہنگائی اس طرح عوام برداشت نہیں کرے گی، عالمی میں آپ مہنگائی مارچ کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اب یہ بھی مان رہے ہیں کہ عالمی مہنگائی ہے،
لیکن اب عوام اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ تو ان کا کہنا تھا جی یہ کہتے ہیں سرنگیں بچھا کے گئے ہیں، تو ہم نے کیسے سرنگیں بچھائی ہیں؟ ہم نے سرنگیں نہیں بچھائی، سرنگیں تو یہ بچھا کے گئے تھے جب 2018 میں گئے تھے تو $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب کا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا جی ہم نے تیسرے سال میں یہ خسارہ کم کر دیا اور ہماری جو گروتھ ریٹ تھی وہ 6% پہ چلی گئی، ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ 6% پہ چلی گئی، اور ہم نے بہترین طریقہ سے پاکستان کو غربت سے اور پاکستان کو بے روزگاری سے بچایا۔ حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس وقت ہم جو ایک 100 سالہ ایک قحط آتا ہے، 100 سالہ ایک بیماری یا 100 سالہ کرائسس آتے ہیں، ان میں سے ایک کرونا آ گیا، تو اس کے باوجود بھی ہمارے جو اکنامک فگرز تھے، اکنامک فیکٹس اینڈ فگرز تھے، وہ بہت اچھے جا رہے تھے، اور ایون کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ یہ جو فیٹف کا ہے، فیٹف پہ FATF میں بڑا کام کیا ہے پاکستان میں ہماری گورنمنٹ نے، یہ پچھلی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے فیٹف میں ملک کو، چونکہ ان کا جو سب سے ایک میجر ایشو تھا وہ منی لانڈرنگ تھا۔ اب یہ منی لانڈرنگ والے انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ جب ہم فیٹف کا بل پاس کر رہے تھے تو یہ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ آج کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جناب شکریہ شہباز شریف، یہ وہی شہباز شریف ہے جو اٹھ کے باہر چلے گئے۔ انہوں نے واک آؤٹ کر دیا تھا اسمبلی میں جب اس کا بل پاس کیا جا رہا تھا۔ تو اب یہ کریڈٹ لینے کے لیے آگے ہیں جی، ہم میدان میں اتر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا فیٹف میں کردار ادا کیا۔ فیٹف میں ملک تو گیا ہی آپ کی وجہ سے، چونکہ آپ تو منی لانڈرر ہیں، آپ پیسہ ملک کا باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے وہ جس طرح حماد اظہر ہے انہوں نے بڑا کام کیا اور ان کی پوری ٹیم، اور ہم اس کو مسلسل ہم اس پہ محنت کر رہے تھے، دن رات ہم نے اس پہ کام کیا، اور الحمدللہ اب ملک فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل آیا ہے، اور اب ملک جو ہے وہ وائٹ لسٹ میں آ گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے مزید کہا کہ آج ہماری جو معیشت ہے وہ خطرے میں ہے، اور اگر ان کو قرضے ملتے بھی ہیں تو وہ بہت مہنگے قرضے ملیں گے۔ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے سامعین کے بہت سارے ملکوں نے تو ویسے ہی نہ کر دی ہے، چائنا نے تو ویسے ہی ان کو کہا ہے کہ آپ نے آنا ہی نہیں یہاں ہمارے پاس۔ تو پھر انہوں نے کہا جی ریمیٹنسز جو ہیں وہ ریکارڈ تھے ہمارے دور میں، باہر سے جو پیسہ بھیجا گیا بیرون ملک پاکستانیوں کو، وہ بہترین، وہ $31 ارب انہوں نے بھیجا، اور اسی طرح کسان خوشحال ہوا، ہمارے دور میں ریکارڈ فصلیں ہوئیں۔ اور پھر کہا کہ کیا ہوا ہے، اب ہم کیوں نیچے جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ ایک سازش کے تحت ہماری حکومت کو نکالا گیا، اور اس میں ظاہر ہے جب حکومتیں اونچ نیچ ہوتی ہے حکومتوں میں تو پھر معاشی حالات جو ہیں وہ ملک کے ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی، وہ خرید و فروخت کی گئی اور لوٹے خریدے گئے، اور اس طرح باہر سے ایک سائفر آیا، تو اس کے نتیجے میں نو کانفیڈنس موشن انہوں نے موو کی، اور اس کے نتیجے میں ایک چلتی اور اچھی چلتی ہوئی حکومت کو انہوں نے گھر بھیج دیا۔ تو اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم سے حکومت نہیں چل رہی ہے، اب یہ مہنگائی، اب کیوں کہتے ہیں کہ مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہے؟ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نے جب یہ ایک سائفر آیا تھا تو میں نے نیوٹرلز کو کہا تھا کہ اگر آپ اس کو یہ کامیاب ہو جاتی ہے نو کانفیڈنس موشن تو یہ سنبھال نہیں سکیں گے، یہ معاشی حالات کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اور ایسے ہی انہوں نے مزید کہا کہ میں نے شوکت ترین کو بھیجا نیوٹرلز کے پاس کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ وقت ہے کہ سازش کو آپ ناکام بنائیں، سازش کو جو غیر ملکی سازش ہوئی ہے اس کو ناکام بنائے۔ اور پیارے پاکستانیوں، سازش ہوئی ہے، یہ 2 دفعہ تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس بات کو پروو کیا جا چکا ہے۔ ایک دفعہ پرائم منسٹر عمران خان، ایکس پرائم منسٹر عمران خان کی زیر صدارت، اور ایک دفعہ یہ جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، اس کی زیر صدارت اس بات کو پروو کیا جا چکا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، اور جو سازش کا اگلا لیول ہے وہ مداخلت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، تو انہوں نے حوالہ دیا خرم دستگیر کا کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان مزید اگر رہتا تو ہمارے تمام، شہباز شریف سمیت تمام ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ جیلوں میں ہوتے۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ کیا ہماری عدالتیں موجود نہیں ہیں، کیا ہماری عدالتیں موجود نہیں ہیں جو انصاف دیں، انہیں عدالتوں پہ بھروسہ نہیں ہے؟
फिर उन्होंने कहा कि जी इनका पहले जो पहला NRO दिया वो सदर प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने दिया, और जो दूसरा NRO 2 इन्होंने खुद ही ले लिया। ज़ाहिर वो नैब में तरामीम की गई और इन्होंने बहुत सारे अपने केसेस ख़त्म किए। प्यारे पाकिस्तानियों, दो दफ़ा फिर उन्होंने बताया कि दो दफ़ा इनकी हुकूमतें निकाली गई हैं। इस तरह जो नैब में तरमीम की गई, तो फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने नैब के अपने केसेस माफ़ कर लिए, और केसेस माफ़ करवाने से होगा कि अब 1200 अरब रुपया पाकिस्तान का डूब जाएगा। ये 1200 अरब रुपया पाकिस्तान का ये इसी तरह से खा गए हैं। और उन्होंने कहा कि अगर ये 1200 में से 400, अगर ये मुल्क के साथ सिंसियर हैं, 1200 अरब रुपये में से 400 अरब रुपया भी दे दें तो इससे हमारी बिजली सस्ती हो सकती है, इससे हमारी बहुत सारे मसाइल हल हो सकती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे चूँकि इन्होंने तो पैसा मुल्क से बनाया है। फिर उन्होंने कहा कि ये मुल्क को ये सूरत हाल, क्राइसिस की सूरत हाल से निकाल नहीं सकते, ये रूस के पास नहीं जा सकते, चूँकि उन्होंने कहा आप तो ग़ुलाम हैं, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तो ग़ुलाम है, ये कैसे चल सकती है अमेरिका के साथ, ये अमेरिका को बाईपास करके रूस के पास जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। और इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि मुझे खौफ है कि अगर हालात इसी तरह चलते रहे कि हमारा जो मुल्क है वो श्रीलंका की तरफ ना चला जाए, हमारा मुल्क जो है वो श्रीलंका, हमारे मुल्क का हाल श्रीलंका जैसा ना हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो डॉलर है वो 178 रुपये से 208 रुपये पे जा चुका है, और अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो हमारे लिए मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा जी अमेरिकी फ़िलासफ़ी के बारे में बात की कि देयर इज़ नो फ्री लंच, कोई भी फ्री लंच नहीं है। अमेरिका ज़ाहिर है कुछ जब वो किसी को रिलीफ देता है तो उसके बदले में कुछ न कुछ डिमांड करता है, तो हमारी सॉवरेनिटी, हमारी मुल्क की सलामती के लिए हमारे ख़तरा होगा। और फिर एटमी असासों का भी उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में इसका भी जिक्र किया कि हमारे लिए कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने आते ही इंडिया के साथ तजारत शुरू कर दी, तो जो इंडिया अगर 5 अगस्त जो 2019 में उन्होंने कदम उठाया है उस पे वापस नहीं जाते, 35A को ख़त्म नहीं करते और 370 आर्टिकल्स के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ नहीं देते, तो हमारी गवर्नमेंट ने तो उनके साथ तिजारत नहीं करनी थी। तो इन्होंने आते ही तिजारत शुरू कर ली, और इन्होंने खान साहब ने कहा कि कश्मीरियों के साथ गद्दारी की है। और ये फिर उन्होंने कहा कि इनके लीडर्स तो बाहर बैठे हैं, यानी इशारा ज़ाहिर है नवाज शरीफ की तरह था, जिसके अरबों रुपए बाहर हैं और जो डाके डाल के बैठा हुआ और अदालत से जो मफरूर हैं वो बाहर से फैसले कर रहा है। और वो कहाँ से करता है, उसको ज़ाहिर डिक्टेशन मिलती है जो उनको लेके आए हैं, तो उनकी डिक्टेशन वहाँ से चलती है। तो फिर इन्होंने कहा कि ये लोग अब रिग करेंगे, इलेक्शन रिग करेंगे, पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह हमें इन पे एतमाद नहीं है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का एक बदतरीन क्रैकडाउन किया गया, जर्नलिस्ट को हिरासा किया गया, उनको नौकरियों से निकाला गया। तो फिर वो कहते हैं, मैं कहता हूँ कि सारे लोग खौफ ख़त्म कर दें, क्योंकि जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखता है वो तमाम तरह के खौफ को ख़त्म कर देता है। तो कि उन्होंने फिर कहा कि ये जो बाहर बैठे लीडर मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर उनको अमेरिका वहाँ से कंट्रोल कर रहा है, तो इनके ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद करेंगे। और आखिर पे उन्होंने कहा कि हम साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। साफ़ और शफाफ का उन्होंने 2 दफ़ा इसको दोहराया कि हम साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अगर मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरी कॉल का इंतज़ार करें, मैं इंशाल्लाह जल्द ही कॉल दूंगा। तो ये था प्यारे पाकिस्तानियों उनका सारे का सारा खिताब, और उन्होंने दोबारा से अपने जो सपोर्टर्स हैं, अपने जो वोटर्स हैं, उनको दोबारा से चार्ज अप किया है और तमाम लोगों को पैगाम एक दे दिया है कि भाई तगड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं, मैं आ रहा हूं। और उन्होंने कहा कि मैं जद्दोजहद अपनी इनके ख़िलाफ़ जारी रखूंगा जब तक ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाते। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हमें नासिर हो। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की खैर करे। अस्सलामु अलैकुम।